بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں ایس انصاری۔ آج قرآن سے متعلق پھر ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہا ہوں جو آج تک اس سے پہلے کسی نے نہیں بتائی۔ مسٹر سچ والا اور اسی قبیل کے اور بہت سے لوگ یہ شور مچا رہے ہیں اس بات کو لے کر کہ وہ قرآن کی حیثیت مشکوک بنائیں۔ ایسی بات کہ وہ قرآن کو لے کر قرآن کی حیثیت مشکوک بنائیں، لیکن وہی حقیقت اب قرآن کو مزید اپ گریڈ کرنے والی ہے۔ اب میں اس کو چاہتا ہوں کہ اب کھولوں اس بات کو، اس راز کو۔ اس کا اعتراض یہ ہے کہ قرآن میں قرآن کو محمد کے ساتھ کہیں بھی نتھی نہیں کیا گیا، کہیں بھی ٹیگ نہیں کیا گیا، محمد کے ساتھ ٹیگ نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ اس کا ملا نے تو اس کا جواب دینا نہیں ہے، اور نہ وہ دے سکتا ہے، نہ دے گا۔ سابقہ جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں وہ وقتی تھیں۔ اب ذرا سنیے گا، ذرا دل کے کانوں سے۔ سابقہ جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں وہ وقتی تھیں، پروویژنل تھیں۔ بعد میں نئی کتاب نے آنا تھا، نئے نبی نے آنا تھا، دین مکمل ہو رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا، نئی کتاب نے آنا تھا، نئے نبی نے آنا تھا۔ لیکن قرآن کی حیثیت ان سب سے مختلف ہے، بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ قرآن کی حیثیت میں اور دیگر آسمانی کتابوں میں کیا فرق ہے، اس کو بھی ذرا غور سے سنیے گا۔ کتنا مختلف ہے میں بتاتا ہوں۔ سابقہ ادوار میں دین جاری تھا، اس میں آ کر مکمل ہوا، یہاں آ کر مکمل ہوا، یہ فرق ہوا۔ سابقہ کتب میں من جانب اللہ حفاظت کا ذمہ نہیں تھا، کوئی ایک سنگل ورڈ نہیں دکھا سکتا، حفاظت کا ذمہ نہیں تھا۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا، دو فرق ہو گئے۔ اور سب سے بڑی حفاظت اس کا حفظ کرنا ہے، اس کا حفظ ہو جانا، اس کا حفظ ہو جانا ہے۔ سابقہ کوئی کتاب زبانی حفظ ہو نہیں سکتی، نہ ہوئی ہے نہ ہوگی، ہو نہیں سکتی۔ یہ قرآن ہی کا اعجاز ہے، خاص طور پہ اس کا معجزہ ہے یہ قرآن کا۔ سب سے بڑی حفاظت یہی ہے، اس کا حفظ یاد ہو جانا۔ لائبریریوں میں رکھے نسخے نہیں، ان نسخوں کا کیا کیا حال ہوا ہے یہ ایک لمبی ہسٹری ہے، پھر کبھی بتاؤں گا، اور لوگ جانتے بھی ہیں۔ سابقہ کتب کے داخلی متن کو کہیں پر بھی کسی بھی، یعنی سابقہ کتب میں سے کسی بھی، اولڈ ٹیسٹامنٹ ہو، نیو ٹیسٹامنٹ ہو، کسی میں سے بھی کوئی ایک سنگل ورڈ نہیں دکھا سکتا کہ ان کو کہیں آیات کہا گیا ہو، سائنس۔ یہ صرف قرآن ہے جن کو سائن کہا گیا، داخلی عبارات کو، ان کے سینٹنسز کو سائن کہا گیا، آیات۔ کہیں نہیں کہا گیا کسی دوسری کتاب میں، وہ صرف ورسز تھیں، ورسز، سائن نہیں تھیں۔ قرآن کے ایک سینٹنس کو جو ہے اللہ تعالی نے آیات کہہ دیا، آیات۔ یہ ڈفرینس آ گیا سابقہ کتب میں اور اس میں۔ سابقہ انبیاء کو ان کی نبوت ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حصی معجزہ، کوئی سینسیشنل سائن، آیت، حصی معجزات دیے گئے تھے۔ محمد علیہ السلام کو نہیں دیا گیا، ان کو نہیں دیا گیا، ان کو صرف یہ کتاب ہی بطور آیت دی گئی ہے۔ اتنا بڑا معجزہ دے دیا گیا ان کو، یہ کتاب پوری کی پوری یہ آیات ہے، یہ بھری پڑی آیات سے، یہ خود بھی آیت ہے، ان کو یہ دے دی گئی۔ جو قیامت تک معجزہ رہے گی، وہ وقتی معجزات تھے، یہ دائمی معجزہ۔ کسی بھی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں متعارف کرانے والے کا اثر ایک خاص وقت تک ہی رہتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ پروڈکٹ اپنا تعارف آپ ہو جاتی ہے، تعارف کرانے والا پیچھے رہ جاتا ہے، وہ آگے بڑھ جاتی ہے، پروڈکٹ اپنا تعارف وہ آپ ہو جاتی ہے، سیلف انٹروڈکٹیو ہو جاتی ہے، سیلف انٹروڈکٹیو بن جاتی ہے۔ سابقہ دور میں اس کا تعارف کرانے والا خود تعارف کا محتاج ہو جاتا ہے، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نا، جس نے اس کو مارکیٹ میں تعارف کرایا تھا وہ پیچھے چلا جاتا ہے، وہ پروڈکٹ آگے آ جاتی ہے، پھر وہ پروڈکٹ اس کا تعارف کرواتی ہے۔ یہ معاملہ الٹا ہو جاتا ہے، وہ خود اس کے محتاج ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کو محمد کے ساتھ، نام کے ساتھ نفی نہیں کیا گیا، نام کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ اللہ کا اور کوئی کام، اللہ کا کوئی بھی کام بھول یا غلطی پر مبنی نہیں ہوتا۔ بھول گیا یا غلطی ہو گئی
ایسا نہیں ہے، بھول یا غلطی پر مبنی نہیں ہوتا، حکمت پر مبنی ہوتا ہے جناب۔ اور یہ تو اصولی طور پر بتایا کہ یہ اصولی طور پر بتا دیا کہ محمد رسول اللہ تھے، جتنی باتیں اصولی طور پر بتانی ضروری تھیں وہ بتا دیا۔ محمد رسول اللہ تھے 3/144 اور 48/29، نبی بھی تھے 7/157، 7/157، ان پر ایمان لانے کا بھی کہا گیا ہے اسی آیت میں 7/157 میں۔ اور تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ کتاب دینے کے لیے ہی چنا کرتا تھا، کتاب دینے کے لیے ہی چنا کرتا تھا۔ یہ جناب یاری 6/89، 6/89، یہ بات اصولی طور پر بتا دی گئی، یہ بات اصولی طور پر بتا دی گئی، سمجھا دی گئی۔ اس اعتبار سے محمد علیہ السلام بھی نبی پلس رسول تھے، انہیں بھی کتاب دی گئی تھی، یہ بات اصولی طور پر کھول کر بتا دی گئی ہے قرآن کے اندر۔ لیکن اگر اس کے نزول کو ٹیگ کر دیا جاتا، نفی کر دیا جاتا محمد کے ساتھ، تو کیا ہونا تھا؟ اب یہ سنیے ذرا، پھر کیا ہونا تھا؟ تو ہزاروں سال گزر جانے کے بعد اس نقطے پر اعتراض کھڑے ہوتے، کیے جاتے، جیسے کیے جا رہے ہیں، اعتراض کھڑے کیے جاتے کہ ہزاروں سال پرانی کسی شخصیت سے یہ منسوب ہے، اس سے نفی ہے، اس سے ٹیگڈ ہے، ہم اسے کیسے اتھینٹک مان لیں؟ کیسے مان لیں؟ ہم اس کو جانتے ہی نہیں، اس ہستی کو۔ جناب اللہ کی کتاب منسوب ہوتی ہے اللہ سے، اور اللہ پرانا ہو نہیں سکتا۔ یہ کتنے پرانے اللہ سے منسوب ہے؟ یہ کتاب تو اللہ کی ہے نا، ان کا تو ایک مشن تھا، ایک ٹائم تھا، وہ آئے اور اپنا کام کر کے چلے گئے۔ کتاب تو اللہ کی ہے، نہ کہ ان کی ہے، اور اللہ پرانا نہیں ہے۔ اس کو محمد علیہ السلام کے ساتھ نفی مت کرو، جب اس نے نہیں کیا تو تم بھی مت کرو۔ پورے اسلام ہے نا 2 نمبر، یہ جعلی اسلام، پورے اسلام کو منسوب کر رکھا ہے محمد سے۔ یہ تو ان کی مجبوری ہے نا، اس لیے کہ وہ اگر یہ نہیں کریں گے تو وہ جعلی اسلام چل نہیں سکے گا، انہوں نے اس کو چلانا ہے۔ اصل اسلام میں کسی انسان کی انوالومنٹ ہے ہی نہیں، وہاں کوئی اصل اسلام کے اندر وہ وقتی طور پر تھا جب اس کو مارکیٹ میں لے کر آنا تھا، اس کے بعد ختم۔ اللہ نے کہیں نہیں رکھی ہے، یہ کلمہ بھی انہوں نے خود بنایا، اذان میں، نماز میں، ہر جگہ محمد کو انوالو کیا انہوں نے کیا ہے۔ اللہ نے کب کیا ہے؟ یہ تو انہوں نے کیا ہے۔ محمد کے ساتھ نفی مت کرو اس کو۔ اپنے وقت میں انہوں نے اسے متعارف کروایا، وہ ان کا دور تھا، وہ اپنے دور کے لوگ تھے، گزر گئے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، یہ آیت عام ہے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے کہ ان سے تمہیں لینا دینا کیا ہے؟ تمہارے پاس یہ آئینی کتاب موجود ہے، اس کے مطابق اپنی حکومت سازی کرو، اس کے مطابق چلو۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت 2 جگہ آیا قرآن کے اندر، یہاں حوالہ میں دے رہا ہوں، ایک کا 2/134۔ رسولوں پر، انبیاء پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ اچھی طرح سے اس کی حیثیت، اس کے اسٹیٹس کو جان کر اسے ویسا تسلیم کیا جائے جیسا کہ وہ تھا، اسے کہتے ہیں ایمان۔ انبیاء اللہ سے غیب کی خبریں وصول کیا کرتے تھے پبلک تک پہنچانے کے لیے، بغیر کچھ چھپائے، بغیر ڈرے۔ رسول اس لائی ہوئی ہدایت کے مطابق زمین پر اس کا عملی نفاذ کیا کرتے تھے، یہ رسول کا کام تھا۔ اس لیے اطاعت، اوبیڈائنس ہمیشہ رسول کے ساتھ رہی، اٹھا کر دیکھیں قرآن، اور رسول کے لیے رہے گی۔ ایمان لانے کا یہی مطلب ہے کہ اس کی حیثیت کو اچھی طرح سے سمجھ لینا کہ رسول کی حیثیت کیا ہے۔ رسول اللہ کے دین میں ایک رتی بھر بھی اضافہ نہیں کر سکتا، نہ کمی کر سکتا ہے، نہ زیادتی کر سکتا ہے، نہ تبدیلی کر سکتا ہے۔ وہ صرف اس کا نفاذ کرے گا، اس کی اطاعت اس کے نفاذ کے اندر ہے، ایڈمنسٹریشن کے اندر اطاعت ہے اس کی۔
دین کے نفاذ میں، نصاب میں نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کچھ شامل کر دے اس میں. رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی حرام ہے. یہ تو دھوکہ دیا گیا بہت بڑا. اس کا نفاذ کرے گا، انتظامی معاملات میں ہینڈل کرے گا. اب دین میں صرف رسول کی مداخلت ہے، نہ نبی کی ہے نہ محمد کی. وہ گئے، چلے گئے، نبی کی نبوت ختم اور وہ بھی چلے گئے. محمد آخری نبی تھے، ان کو بھی وفات پا گئے. محمد کی بھی اپنے وقت میں وفات ہو گئی، چلے گئے. اب یہ قرآن نہ محمد سے جڑا ہے نہ نبی سے جڑا ہے. نبی ہے ہی نہیں، تو اس کی انوالومنٹ کہاں سے آ جائے گی اور کیسے ہوگی، کیوں کر ہوگی؟ یہ جتنی انوالومنٹ نظر آ رہی ہے یہ ملا کی ایڈ کی ہوئی ہے، اللہ کی نہیں ہے. ملا کے اسلام میں محمد انوالومنٹ ہے، اس لیے سچ والا صاحب اور اسی قبیل کے لوگ یہ حملے کر رہے ہیں. حملے کریں گے وہ تو. اگر قرآن کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے تو ان کو پھر جرت نہ ہو اس قسم کی بکواس کرنے کی، کیونکہ قرآن کے اسٹیٹس، اس کی حیثیت ہے ہی نہیں سامنے. ملا کو تو اس قرآن کے ذکر سے ہی چڑ ہے، قرآن فکر سے چڑ ہے. وہ تو خود اس سے بیزار ہے کہ یہ اس کے ایجاد کردہ مذہب کا دشمن ہے. قرآن کو تو ایک آنکھ نہیں بھاتا ان کا مذہب. جب بھی ہم قرآن کی بات کریں گے وہ ان کے مذہب کے خلاف جائے گی. اللہ سے کوئی توقع نہ کرے کہ یہ سامنے آئے گا، ڈٹ کر آئے گا سامنے سچ والا کے مقابلے میں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ تو خود سچ اور حق کا دشمن ہے. ملا نے اگر قرآن کا اسٹیٹس بیان کر دیا تو اس کی دکان کو تالا لگ جائے گا. یہ تو آپ سمجھے، سوچنے چھوڑ دیں کہ یہ بتائے گا آپ کو. تالا لگ جائے گا جناب. نہ ملا بتائے گا نہ سچ والا بتائے گا. سچ والا کا ایک طرح سے میں شکر گزار بھی ہوں کہ اس نے ایسا ماحول بنا دیا، ہم جیسے حقیر فقیر لوگوں کو موٹیویشن دے دیا اس نے کہ راز سے پردہ اٹھانے کا، کہ قرآن لاسٹ اینڈ فائنل یونیورسل گائیڈنس ہے. اس میں کسی انسان کی انوالومنٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسے کسی شخص سے سہارے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اسے کسی شخص کی توثیق، ویریفیکیشن کی ضرورت ہے کہ فلاں شخص کی ویریفیکیشن سے یہ مانا جائے گا. نہیں جناب، ایسا نہیں ہے. یہ بڑی پائے کی اعلیٰ وارفہ کتاب ہے. یہ اپنی توثیق آپ خود کرتا ہے. دیکھیں اسی حقیقت کو ایک اہل حق، ایک اہل علم کی زبان سے میں آپ کو سناتا ہوں. یہاں اس کا اقتباس دیتا ہوں آپ کو. چنانچہ روس کا ایک مشہور فلاسفر ہے کاؤنٹ لیوٹا ڈسٹائی، رشیا کا، روس کا. اس نے کتاب لکھی تھی دا لائٹ آف ریلیجن. کہتا ہے کہ قرآن مسلمانوں کی ایک مذہبی کتاب ہے. اس کو خدا نے نازل کیا ہے، اللہ نے، گاڈ نے نازل کیا ہے. یہ کتاب عالم انسانی کی رہنمائی کے لیے ایک بہترین راہبر ہے. اس میں تہذیب ہے، شائستگی ہے، تمدن ہے، معاشرت ہے اور اخلاق کی اصلاح کے لیے ہدایات. اگر صرف یہ کتاب دنیا کے سامنے ہوتی اور کوئی ریفارمر پیدا نہ ہوتا. اس جملے کو دیکھیں آپ، کہاں تک چلا گیا وہ، کتنی حقیقت گہرائی سے اس نے جانچا اس کو کہ اس کتاب کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنے خود مکتفی ہے. یہ کہتا ہے کوئی ریفارمر اور مسلم نہ بھی ہوتا تو یہ عالم انسانی کے رہنمائی کے لیے کافی تھی. آپ سمجھیں، ذرا سوچیں گہرائی سے کیا کہتا ہے یہ. ان فائدوں کے ساتھ ہی جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ یہ کتاب ایسے وقت میں دنیا کے سامنے پیش کی گئی جبکہ ہر طرف آتش فساد کے شرارے بلند تھے، خونخواری اور ڈاکہ زنی کی تحریکیں جاری تھیں، فحش باتوں سے بالکل پرہیز نہ کیا جاتا تھا، اور اس کتاب نے ان گمراہیوں کا خاتمہ کیا، تو ہماری حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہتی. دا لائٹ آف ریلیجن، پیج نمبر 148. دیکھیں جناب، آپ شرم کریں کہ آپ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہوئے اس پر اعتراضات لگاتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں. وہ کس حقیقت تک، کس گہرائی تک پہنچ گیا لیوٹا ڈسٹائی. اسی پر میں جو ہے ختم کرتا ہوں. والسلام.